بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سنڈے پہلے کی سوال مجھ سے پوچھا تھا یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ انفارچونیٹلی میرے ذہن سے نکل گئی بات تو لاسٹ سنڈے صاحب نے مجھے دوبارہ ریمائنڈ کرایا تھا دعا کے دوران۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ویسے یہ بہانا اچھا ہے، آدمی جن چیزوں کو بھلانا چاہے اس کو بڑھاپے کی آڑ لے کے اور یادداشت کی کمزوری کی آڑ لے کے بڑی خوبصورتی سے آدمی کہہ دیتا ہے سوری میں بھول گیا۔ سورہ کہف میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا۔ اس کے بارے میں کوئی آتھینٹک ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 1500 سال پہلے قوم مشرق میں بستی تھی۔ یہ مضبوط جسم کے، چوڑے چہرے اور چھوٹی آنکھیں اور چھوٹے قد کے لوگ۔ ان کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئیں ان سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ غالباً ان کا تعلق چین سے ہے یا منگول سے ہیں۔ ہسٹورین زیادہ تر اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ منگولز ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چھپکلیاں، سانپ، دوسرے کیڑے مکوڑے، گھوڑے، خچر، یہ سب کو کھا جاتے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو فار ایسٹ کے علاقے ہیں یا چائنا کا علاقہ ہے وہاں یہ سب چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ اس حلیے اور ان نشانیوں کے ساتھ یہی گمان ہے کہ شاید منگولز یا چائنیز نسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس سلسلے میں ایک فرمان موجود ہے کہ یہ قوم اس وقت ظاہر ہوگی جب دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کر رہے ہوں گے، اور یہ سیلاب کی طرح اس وقت آئیں گے۔ رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ وہ کوہ طور پر پناہ لے لیں، کیونکہ اس وقت سبھی مسلمان ہوں گے اور سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ کوہ طور کے اس دامن میں خوراک کی قلت ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم پر سے رزق کی تنگی ہٹا لے۔ رب تعالیٰ ایسی وبا پھیلا دے گا زمین پر جو کیڑوں کی صورت میں ہوگی،
اور وہ کیڑے یاجوج ماجوج قوم کے گردن کو کھانا شروع کر دیں گے، جس سے یاجوج ماجوج قوم پوری ہلاک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے ساتھ کوہ طور سے نیچے اتر آئیں گے، اور وہاں کیونکہ اسمیل پھیلی ہوگی ڈیڈ باڈیز کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز دعا کریں گے اللہ کے حضور سے، یا اللہ ہمیں بیڈ اسمیل سے نجات عطا کر دے، جس کے نتیجے میں رب تعالیٰ ایسے جانور بھیج دے گا جو جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن جو ان کے ریزیڈیوز باقی رہ جائیں گے اور جو کیڑے وہاں باقی رہ جائیں گے، اس کے لیے رب تعالیٰ آسمان سے اتنی تیز بارش برسائے گا کہ وہ تمام زمین دھل جائے گی اور ان کیڑوں سے پاک ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج قوم ظاہر ہوگی تو وہ جہاں جہاں ان کے راستے میں پانی آئے گا اس سب کا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ فلسطین میں ایک بڑی جھیل ایک زمانے میں تھی، غالباً اس کا نام تھا، کہ وہ اس جھیل کا پانی بھی سب پی جائیں گے اور اسے خشک کر دیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے بارے میں کوئی آتھینٹک ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں، قرآن پاک نے بھی زیادہ تفصیل اس کے بارے میں بیان نہیں کی ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ چائنا کا ایک پروونس ہے، زینہو، آج کل بڑا انڈسٹریل زون ہے وہ، مجھے اتفاق ہوا وہاں میں نے وزٹ کیا، لیکن وقت کی کمی اور کام کے پریشر کی وجہ سے میں اس وادی میں جا نہیں سکا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم آج کل وہاں قید ہے۔ لیکن جو چائنیز لوگوں سے وہاں میری بات چیت ہوئی، انہوں نے کنفرم کیا کہ وہاں دو پہاڑیاں موجود ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہاں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کو وہ لوگ دی فرسٹ گریٹ وال کہتے ہیں چائنیز۔ اسی یاجوج ماجوج قوم کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ ایجپٹ کے فرعون گزرے ہیں، ایک بڑے فرعون تھے، امنہن دی 3 اس کا نام تھا، اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جب وہ 1362 قبل عیسوی میں تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنا نام اکھنٹن رکھ دیا، اور 1360 کے لگ بھگ 1360 قبل عیسوی کے لگ بھگ وہ بادشاہ توحید کی طرف چلے گئے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر اس کا اعلان کر دیا، اور ایجپٹ کے وسط میں ایک ٹیمپل بنایا، اور اس ٹیمپل میں بتوں کی پوجا ممانعت کر دی،
اور یہی بادشاہ مسلمانوں کے نزدیک ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے شاید سب بادشاہوں سے زیادہ مشرق اور مغرب کی طرف سفر کیا، پھر شمال اور جنوب کی طرف سفر کیا۔ یہ اس جگہ کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو وہ ایسٹ میں مالدیو کے جزائر تک آ گئے۔ اس کے کچھ کرائن اور آثار ملتے ہیں۔ اس کے قریب مالدیو کے جزائر کے قریب ہی ایک اور جزیروں کا مجموعہ ہے، 1000 جزیرے چھوٹے چھوٹے۔ خود مالدیو بھی سے آپ کو معلوم ہے کہ جزائر کا مجموعہ ہے، اور اس میں کچھ جزائر تو ایسے ہیں جو صرف اتنے بڑے ہیں کہ ان پر ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے اور جزیرہ ختم ہو گیا۔ اتنے مختصر ہیں۔ بڑے سے بڑا جزیرہ بھی چند کلومیٹر لمبا اور چند کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن خوبصورت علاقہ ہے۔ بہت گرمی شدید ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے مالدیو میں ضرور جائیے، اسے ہم اردو میں مالدیپ کہتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ زندگی میں 2-3 بار مجھے موقع ملا کہ کام کی تھکن بہت بڑھ گئی تو میں مالدیپ میں جا کے پناہ لی تھی کام سے۔ خوبصورت علاقہ۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہاں تک مالدیپ تک آئیں گے، سفر کرتے ہوئے چائنا میں بھی پہنچے، اور وہاں کے لوکلز نے ان کو چو کے نام سے CHU چو کے نام سے پکارا۔ تو چائنیز زبان میں چو اصل میں ایلینز کو کہتے ہیں۔ بائی دا وے، یاجوج ماجوج یہ بھی چائنیز زبان ہی کا ایک سینٹنس ہے جو 6 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یاجوج ماجوج وہیں سے آیا ہے یہ لفظ۔ اور انگریزی میں یاجوج ماجوج کو گوگ اینڈ مگوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم کسی انگریز سے بات کریں تو یاجوج ماجوج سمجھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے لوکلز نے ان سے درخواست کی کہ یہ قوم ظالم ہے اور ہم پر حملے کرتی رہتی، تو اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے چائنا کے پروونس زنہو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک 7 میل لمبی دیوار، 7 کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کی، جو بیس سے 36 میٹر وائڈ ہے اور ٹاپ پر 6 میٹر وائڈ، اور اس کی ہائٹ 9 میٹرز ہے، تاکہ یاجوج ماجوج قوم ادھر نہ آ سکے۔ روایت یہ ہے کہ وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے تعمیر کی تھی لوگوں کی حفاظت کے لیے، یاجوج ماجوج سارا دن اس کو چاٹتے رہتے ہیں، اور شام تک وہ اس دیوار کو چاٹ کے اتنا پتلا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک کاغذ کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ان کے جو لیڈر ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ کاغذ کی طرح پتلی دیوار رہ گئی، کل صبح اس کو ایک دھکا دیں گے، یہ دیوار گر جائے گی، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا اپنی قدرت سے اس دیوار کو راتوں رات دوبارہ سے اسی اوریجنل سائز پر لے آتا ہے، تو اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو پھر اسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی زمین پر، تو ان کا ایک لیڈر
شام کو ان کو جب گھر جانے کے لیے واپس کہے گا تو وہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لے گا کہ اب چونکہ یہ کاغذ کی طرح پتلی دیوار رہ گئی ہے، کل صبح ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم فوری طور پہ گرا لیں گے۔ تو نیکسٹ ڈے جب وہ آئیں گے تو وہ دیوار یہ انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کے اگلے دن تو دیوار اسی طرح کاغذ کی طرح پتلی ہوگی اور وہ اس کو آسانی سے گرا لیں گے۔ اس کے بعد وہ پھر پھیل جائیں گے روئے زمین پر۔ وہ اگلا ان کا جو رویہ ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کر ہی دیا۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں انفارمیشن جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی، اور میں ان صاحب سے پھر معذرت چاہتا ہوں، میرے ذہن سے قطعی طور پر بات محو ہو گئی تھی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں ایک اور عرض میں یہ کر دوں کہ ہم تاریخ میں انہیں بخت نصر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور جب یہ ایجپٹ سے چائنا کی طرف سفر آپ نے کیا تھا تو بغیر کسی کو بتائے چلے گئے تھے، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کی والدہ اور ان کے اہل خانہ گئے کہاں۔ تو یہ بعد میں پھر قرآن پاک نے اس کو کلیئر کیا۔ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سورہ رحمان میں کئی مقامات پر رب المشرقین و رب المغربین آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مشہور آیت ہے فَبِالْ عَلَيْهِ الْحِكْمَةُ وَالزُّبَانُ۔ اب یہ اس میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب المشرق بھی کہا، رب المغرب بھی کہا، رب المشرقین بھی کہا، رب المغربین بھی کہا۔ اس کے بارے میں بہت سی تشریحات کی ہیں۔ ایک صاحب نے اس کی جو تفسیر بیان کی، شاید میں اس کے ساتھ متفق نہ ہو پاؤں جو تشریح ان صاحب نے کی ہے۔ علماء کا کہنا کچھ کا یہ ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین جو رب نے اپنے آپ کو کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنا ایک مشرق ہے، ہر ملک کا اپنا ایک مغرب ہے۔ ایک ملک میں رہنے والے لوگ جہاں سورج طلوع ہوتے دیکھتے ہیں اس کو مشرق کہتے ہیں، اور جہاں سورج غروب ہوتے دیکھتے ہیں اسے مغرب کہتے ہیں۔ تو یوں یہ کئی ایک مشرق اور کئی ایک مغرب ہو گئے، تو اس نسبت سے رب نے اپنے آپ کو رب المشرقین رب المغربین کہہ دیا، اور جہاں اس نے اپنے آپ کو رب المشرق و رب المغرب کہا، اس سے مراد زمین کا مشرق اور زمین کا مغرب ہے۔ I really find hard to agree to that viewpoint. روحانیت کے لحاظ سے جس طرح سے زمین پر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر خانہ کعبہ پروجیکٹ ہوا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ جو آسمان پر خانہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اس کی پروجیکشن زمین پر ہے، اور یہ یہاں خانہ کعبہ ہم کہتے ہیں۔
اسی طرح آسمانوں کی مشرق اور مغرب بھی ہیں، زمین کی، اور جیسے میں نے کسی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ کائنات میں کوئی 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں. وہ جو 20,000 عالم ہیں ان کی بھی مشرق اور مغرب ہے. اسی طرح آسمانوں کی مشرق اور مغرب ہے، زمین کی مشرق اور مغرب ہے. تو جہاں رب تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب المشرقین و رب المغربین کہا، اس سے رب کی مراد غالب یہی ہے کہ آسمانوں کا مشرق اور آسمانوں کا مغرب، زمین کا مشرق اور زمین کا مغرب، ان 20,000 عالموں کا مغرب اور اس کا مشرق، سب کا مالک رب ہے. تو اس کو اگر جمع کے صیغے میں لیں گے تو مشرقین اور مغربین بن جائے گا. جہاں تک نعمتوں کے جھٹلانے کی بات ہے، میرے خیال میں تو اس کی کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. اگر میں اپنی ذات کی طرف دیکھ لوں تو میں ذاتی طور پر اس آیت کی تفسیر ہوں. میں صبح سے شام تک رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتا رہتا ہوں، یا اللہ تو نے یہ نہیں دیا مجھے، یا اللہ تو نے مجھے وہ نہیں دیا، یا اللہ تو نے میرا یہ کام نہیں کیا، یا اللہ تو نے میرا وہ کام نہیں کیا، یا اللہ تو نے میری یہ دعا نہیں سنی، یا اللہ تو نے میری وہ دعا نہیں سنی. جبکہ پورے دن میں رب تعالیٰ صبح سے شام تک میرے سارے کام کرتا چلا جاتا ہے. وہ کام بھی جن کی خود مجھے خبر نہیں ہوتی، مجھے وہ تمام ضرورتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے بغیر مانگے، بغیر عرض کیے. جن ضرورتوں کا خود مجھے بھی ادراک نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت پیش آ رہی ہے، رب تعالیٰ اس کا بندوبست پہلے ہی کر دیتا ہے. صبح سے شام تک رب تعالیٰ مجھے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازتا ہے. مجھے وہ کچھ یاد نہیں رہتا. مجھے اگر یاد رہتا ہے تو صرف وہ ایک کام جو رب نے کیا نہیں، وہ ایک دعا جو رب نے قبول نہیں کی. تو اگر اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنی ہے، مجسمہ تفسیر دیکھنا ہے، تو انسان کو دیکھ لیجیے. ہم سبھی من حیث القوم صرف ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں. اگر 1000 دعائیں مانگی اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی، 999 دعائیں قبول ہو گئیں، وہ 999 ہمیں یاد نہیں ہوتی. ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے وہ یاد رہتی ہے. تو یہ آیت اسی کی تفسیر ہے. اس آیت نے اسی کو بیان کیا ہے. حالانکہ ہم رب تعالیٰ سے اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو اتنا رحیم و کریم اور اتنا مہربان ہے کہ تو وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگتے ہی نہیں. تو ہماری وہ ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے جن کا خود ہمیں ادراک نہیں. یا اللہ تو ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں. یہ صرف تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں. جہاں اتنی رحمتیں کرتا ہے، یہ رحمت بھی کر دے، یہ کام بھی میرا کر دے. تو اس میں شکر گزاری کا ایک پہلو نکل آئے گا، بجائے اس کی کہ ہم اس کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں. کیا فقیر سے دعا کرانا جائز ہے؟
بعض اوقات مجھے جیسے جاہل آدمی کو دعا کی ریکویسٹ کے جواب میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فقیر کو بات ناگوار گزری ہے، کیا دعا کروانے کی کوئی خاص آداب یا ٹیارس ہیں کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسروں سے دعا کرانا سنت ہے، دعا کروانے میں حرج نہیں ہے، ضرور کر رہی ہے، بلکہ اچھا ہے کہ خود بھی دعا کیجیے، دوسروں سے بھی دعا کروائیے اپنے لیے۔ لیکن ہم عیسائیت کی طرح اپنی عبادات کو بھی کمپارٹمنٹلائز نہ کر دیں، اس کو سیکشنلائز نہ کر دیں کہ عبادت کروانا پادری کا کام ہے، اپنے گناہوں کا کنفیشن پادری کے سامنے کر لیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ہماری بخشش کی دعا کر دو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور وہ پادری کہہ دے کہ ہاں جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور وہ پادری صاحب اپنی فیس لے کے جیب میں ڈال لیں تو خوش خوش ہم چلے آئیں کہ پادری نے فادر نے دعا کر دی، میرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہم یہ کمپارٹمنٹلائز نہ کریں اس کو۔ فقیر جس بات سے بھاگے گا وہ اس بات سے ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ یہ ذمہ داری فقیر کو سونپ کے خود بڑی ذمہ ہو گئے، میں کسی فقیر کے پاس چلے جاؤں اور اس سے کہوں کہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دیں کہ یہ کام ایسا ہو جائے، اور خود جا کے میں برج کھیلنا شروع کر دوں کہ میں فقیر کے ذمہ لگا آیا کہ وہ دعا کرتا رہے گا میرے لیے اور میں اپنا کام کر لوں، یہ غلط ہے۔ مسلمان خود بھی اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے اور دوسروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کریں۔ فقیر کسی کی بات کو مائنڈ نہیں کرتا، فقیر کو یہی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ رب تعالیٰ اس پہ ایسا کرم کر دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ کسی شخص نے اسے کن لفظوں میں ایڈریس کیا، کسی شخص نے اس سے کن لفظوں میں کوئی کام کرنے کو کہا، کوئی شخص کیسے آ کے اس کے پاس بیٹھا، کوئی شخص اس سے کس انداز میں اس نے بات کی، وہ ان چیزوں سے کافی اوپر اٹھ گیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی انا مار لی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس انسان کو تنگ کرتی ہیں جب اس کی انا مضبوط ہوتی ہے۔ فقیر تو پہلا کام ہی یہی کرتا ہے کہ اپنی انا کو مار دیتا ہے، البتہ وہ رہتا انسان ہی ہے، تو انسانی فطرت میں جس طرح سے یہ بات ہے کہ وہ صاف ستھری چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، سلیقے سے ارینجڈ چیزوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت میں ایک خوشگوار موڈ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح خوش اخبار اور خوش آداب انسان سے مل کر فقیر بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ فقیر کی طبیعت کی نفاست ہے، اور فقیر کی طبیعت کی نفاست کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو عام انسان کی طرح اس کی طبیعت میں بھی ناگواری آئے گی۔ فقیر رہتا انسان ہے، وہ اپنی انسٹنکٹس پر کنٹرول کو ڈیولپ کر لیتا ہے۔ جیسے یہاں ایک دن میں نے مثال دی تھی کہ انسانی انسٹنکٹ ہے کہ وہ دھماکے کی آواز سن کر ادھر کو فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے اسے،
اگر یہاں دھماکہ ہوگا تو ہمارا ریئیکشن، قدرتی ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم اٹھ کر دیکھیں گے دھماکہ کہاں ہوا. لیکن فوجی کا ریئیکشن یہ نہیں ہوگا. جس سولجر کا ریئیکشن اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ دھماکے کی آواز سنتے ہی زمین پر لیٹ جائے گا اور منٹ 2 منٹ کے بعد اٹھ کر پھر دیکھے گا. سولجر ہے انسان، وہ اپنی انسٹنکٹس کو تبدیل نہیں کر پاتا، لیکن تھرو ٹریننگ ان کو کنٹرول میں لے آتا ہے. اس کے ریاکشنز جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں. اسی طرح فقیر اپنی طبیعت پر، اپنے ریاکشنز پر کنٹرول کو ڈیولپ کر لیتا ہے، لیکن رہتا انسان ہی. تو اگر کوئی شخص اس کے پاس آ کے بیٹھ کے ایسی حرکتیں کرتا ہے جو مہذب لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، تو ریئیکٹ تو نہیں کرے گا. چڑھ بھی نہیں جائے گا، ناگواری بھی محسوس نہیں کرے گا، لیکن اس کی طبیعت کی نفاست پر گراں ضرور گزرے گی وہ بات. جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، مجھے ایک عادت ہے کہ میں کسی فقیر کے پاس جاتا ہوں دعا کروانے، تو عام طور پر میں نے دیکھا کہ بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی ارادے کے، میں 1857 سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اگر مجھے یہ دقت رہتی ہے کہ مجھے قمیص کا بٹن بند کرنے میں 3-4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، وہ مجھے گوارا نہیں، تو میں اکثر فقیروں کے پاس جاتا ہوں دعا کرانے. تو میں 1857 سے کہانی شروع کرتا ہوں کہ میرے دادا کے دادا شیروانی پہنتے تھے 1857 میں، تو ان کو بٹن بند کرنے میں دقت ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کی جگہ زپ استعمال شروع کر دی. پھر میرے دادا کے والد نے اس کو فردر امپروو کر لیا. تو کرتا کرتا میں پھر اپنی ذات پہ آتا ہوں، اور اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب یہ میری شرٹ کا بٹن جو ہے یہ بند کرنے میں آج تک مجھے 3.5 سیکنڈ لگ رہے ہیں، بڑا مشکل ہے، بہت تکلیف میں ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کدھر منہ میں چھلانگ لگاؤں، یہ بٹن کا وقت 3.5 سیکنڈ میں بند ہوتا ہے. تو آپ دعا کر دیجیے یا کوئی وظیفہ دے دیجیے، میرا بٹن خود بخود بند ہو جایا کرے. اب وہ فقیر بیچارہ، یہ میری کہانی جو 1857 سے شروع ہوئی ہے، وہ اس تمام عرصے میں جسٹ وانڈرنگ اراؤنڈ کہ یہ صاحب کہاں جا کے بات کو ختم کریں گے، ان کا اصل مسئلہ کیا ہے. اب اس پر یہ بھی پریشر ہے کہ فقیر پر کہ بھائی بندہ تو آیا میرے پاس بٹن کا معاملہ لے کے، باہر 1000 آدمی اور بھی بیٹھا ہے انتظار میں، اگر یہ مجھے سیدھا ایک جملہ کہہ دیں تو وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے. ناگواری نہیں ہے وہ اس کی طبیعت کی بے چینی ہے. وہ اس کا ایک ایک رواں پکار کہہ رہا پلیز بی بریف، پلیز بی بریف. اب وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہا ہے، اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز شاہ صاحب ٹرائی ٹو بی بریف. لیکن اس کے برعکس اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں جلدی میں ہوں، مجھے سنیما کا ٹکٹ خرید کے آیا، فلم شروع ہونے کا ڈر ہے کہ فلم شروع ہو جائے گی، تو میں کسی فقیر کے پاس گیا، ان سے ان کے حجرے کے دروازے ہی پہ میں نے سلام کیا بڑی تیزی سے. السلام علیکم جناب، میرا نام سرفراز احمد ہے، یہ دعا کر دیجیے میرا بٹن جلدی سے بند ہو جائے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. چلا گیا. تو میں نے دیکھا فقیر نے بڑے دل سے دعا کر دی، فوراً وہ ویلکم کرتا ہے نیکسٹ ٹائم. اس میں ناگواری نہیں ہے، وہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ بات یہ آدمی مختصر کر لے تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے بات کرنے کا. لیکن انفارچونیٹلی مختصر بات میرے لیے کرنا دشوار ہوتا ہے. آداب کی فکر نہ کیجیے،
لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ صاف ستھرا انسان جس کے آداب بھی صاف ستھرے ہیں، نفیس ہیں، گفتگو بھی نفیس ہے، اور اس کے اندر گفتگو تھوڑی سی پلیزنٹ ہے، الفاظ پلیزنٹ استعمال کرتا ہے، لہجہ پلیزنٹ ہے، تو یہ فقیر کیا ہر شخص کو وہ آدمی پسند آ جائے گا۔ آپ خود اپنی جگہ دیکھیے کہ آپ کو کون سے لوگ پسند آتے ہیں۔ اسی طرح فقیر کیوں پسند آتا ہے دوسروں کو؟ اس لیے کہ وہ اپنے دکھ بیان نہیں کرتا کسی سے، اپنی مشکلات کا رونا نہیں روتا کسی کے سامنے، اپنی بدحالی کا ذکر نہیں کرتا کسی کے سامنے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فقیر 3 کام کرتا ہے، 3 جھوٹ بولتا ہے فقیر، کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، جب مصیبت میں یا مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سکھی بیان کرتا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک انداز شکر ہے جو رب کے حضور کو اختیار کرتا ہے کہ میں اپنے آقا کا شکوہ کیسے بیان کروں جو مجھے پالتا رہا، آج بھی پال رہا ہے، تو میں یہ کیسی اس زبان سے کس طرح کہہ دوں کہ میرے آقا نے مجھے تنگ رکھا ہے، میرے آقا نے مجھے مشکل میں رکھا ہے، میرے آقا نے مجھے بیمار رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا، بلکہ ظاہر اس کے برعکس کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فقیر سب کو پسند آتا ہے کہ اس کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے جو کسی کے علم میں آئے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی دکھ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ قرآن کے فرمان کے مطابق رب انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، تو فقیر بھی انسان ہے، اس پر بھی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا کہ اس کے نزدیک وہ شکر گزاری ہے اللہ کی، اس کا اظہار ہو جائے۔ تو جب ہم اپنے دکھوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کے دکھوں کو ہم ہمدردی سے سنتے ہیں اور ان زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی کا پہاڑ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم سب کو پسند آنے لگتے ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ فقیر بھی انسان ہے۔ اس کے ساتھ جا کے آپ اگر خوشگوار لہجے میں گفتگو کریں گے، ہنستے ہوئے الفاظ میں گفتگو کریں گے، اس کے دل میں اتر جائیں گے آپ۔ اور فقیر کی دعا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ فقیر کسی سے پیار کرنے لگے، کیونکہ فقیر کا دوست جو اوپر عرش پر بیٹھا ہے وہ اتنا وفادار ہے، اتنا حیا والا ہے کہ وہ از خود اپنے دوست کے دوستوں کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہاں چند ہی روز پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہ سوال پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ سیدنا حضرت غوث العظم دستگیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس پر صاحب نے میری رائے مجھ سے پوچھی ہے۔ اس سے مراد صرف اور صرف یہ تھی کہ میرا مقام تمام اولیاء کرام سے بلند ہے، اور وہ بلندی دوسرے اولیاء کرام سے کافی ہے، کیونکہ جناب عبدالقادر شیخ حضرت غوث العظم دستگیر صاحب
کو اللہ نے بڑی فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی تھی. آپ کیا ایک ایک جملہ لٹرری ہے، اس کی گہرائی میں اگر کوئی سا آپ کو فرمان دیکھیں گے بہت گہرائی ملے گی، بڑی فصاحت اور بلاغت ملے گی. تو بجائے اس کے کہ جناب حضرت پیران پیر صلاح دستگیر صاحب سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے کہ میرا مقام دوسرے اولیاء کرام سے بہت بلند ہے، آپ نے اس کو اشارے میں بیان کیا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. مراد یہ ہے کہ میرا مقام دوسرے تمام اولیاء کرام کے مقام سے کہیں بلند ہے. صاحب نے سوال خاصا تفصیل سے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق قیامت اچانک آئے گی. حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی اور دجال بھی آئیں گے. قرآن مجید کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے کر ان کا درجہ بلند کر دیا گیا ہے، جبکہ حدیث میں قرآن پاک کے برعکس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے. قانون کے برعکس، قرآن کے برعکس قرآن مجید کی تصویر قیامت کے یا حدیث مبارکہ کا تصور قیامت بالکل مختلف اور اس کی ضد ہے. آپ کا اس بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن پاک سمبولک بک ہے. اس میں واقعات کی تشریح عام طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام کی نہیں، بلکہ عام طور پر نہیں کی گئی ہے. قیامت کے روز جو کچھ ہوگا اس ایک دن کی ہیپننگز قرآن نے بیان کر دی کہ سورج سوا نیزے پر اتر آئے گا، پہاڑ ہوئی کے گالے بن کر اڑیں گے. پھر اس قیامت کے گزر جانے کے بعد کا ذکر ہے ایک سینٹنس کا کہ سورج اسرافیل پھونکا جائے گا اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ کر لیے جائیں گے. احادیث عام طور پر ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں جو مختصراً بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں. قرآن نے تو قیامت کے روز کی ہیپننگز کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز کیا کیا ہوگا. احادیث کے اندر قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ قیامت کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی، کہ جب یہ واقعات پیش آئیں گے تو سمجھ لیا جائے کہ اب قیامت آ رہی ہے. قرآن میں یہ نشانیاں اس طرح سے بیان نہیں کی گئی ہیں، وہاں ہیپننگز ہیں. احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اس کے قرائن و آثار بیان کیے گئے ہیں، ہیپننگز نہیں بیان کی گئی. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام دے دیا گیا ہے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے، قطعی طور پر غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے دنیا میں، لیکن ایک امتی کی حیثیت سے.
نئے رسول اور نئے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں گے بطور مسلمان کے، بطور ایک امتی کے. تو امتی کا درجہ امام سے کبھی، مقتدی کا درجہ امام سے بلند نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام معراج کے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ چکے. مقتدی کا بڑا نہیں ہوگا. دوبارہ اتارے جائیں گے مصلحت کے تحت، لیکن بحیثیت امتی کے، پیغمبر کے نہیں، اور بحیثیت مسلمان آئیں گے. اس قرآن پاک کے تصور قیامت اور احادیث مبارک کے مطابق جو تصور قیامت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان سے انصاف کی کیا مراد ہے. اگر نیکسٹ سنڈے اس کو ذرا سا واضح کر دیں تو شاید میں جواب دے پاؤں. دوسرا انہی صاحب کا سوال ہے کہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. میں اتفاق کی بات ہے کہ ابھی عرض کر چکا تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے اس اپنے سوال کے بارے میں ایک خوبصورت چیز لکھی کہ اسے عالم الغیب سے ای میل سمجھیے. بہت اچھا. یہ سوال خاصا لمبا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ لکھنا چاہ رہے ہیں. میں ضرور عرض کر دوں گا، لیکن تھوڑا وقت لے جائے گی اور میں آپ کو غیر ضروری طور پہ یہاں بٹھانا نہیں چاہتا. اس کو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. بلکہ اسی سوال کا دوسرا حصہ اور دوسرا سوال بھی سورہ طٰہٰ کی ایک اور آیت کے بارے میں. یہ دونوں آیات کا ترجمہ بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا اور ان کی تشریح کر دوں گا جن سال نے بھی پوچھا ہے. ابھی ایک بار تک کے لیے انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.